اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس معارف قرآن و اہل بیت میں ماہ رمضان کے عنوان سے یہ آج 7واں درس ہے۔ ماہ رمضان کی 7ویں شب کی مخصوص نماز 4 رکعت ہے، 2 رکعت کر کے، جس کی ہر رکعت میں حمد کے بعد 13 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھنا ہے۔ اور ماہ رمضان کے 7ویں دن کے روزے کے ثواب کے سلسلے میں کتاب فضائل اشہر الثلاثہ کے صفحہ نمبر 81 پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو 7ویں روزے کے عوض بہشت میں 40,000 شہید اور 40,000 صدیق کا ثواب عطا کرے گا۔ 7ویں دن کے دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میری مدد فرما، اس دن کا روزہ رکھنے اور نماز قائم رکھنے، اور اس دن مجھے بےہودہ کاموں سے اور گناہوں سے دور رکھ، اور ہمیشہ اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما۔ اپنی توفیق کے ذریعے اے گمراہ لوگوں کی ہدایت کرنے والے۔ اس دعا کی شرح و تفسیر اس طرح سے ہے کہ اس دعا میں 4 چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی سے خاص طور پر طلب کیا گیا ہے۔ 1 توفیق روزہ، نمبر 2 توفیق نماز، نمبر 3 گناہوں سے بچنے کی توفیق، اور نمبر 4 ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہنے کی توفیق۔ ان 4 چیزوں کو طلب کیا گیا ہے۔ لہذا روزوں کا فلسفہ اور اہمیت قرآن کے حوالے سے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد ہوا، اے صاحبان ایمان تم لوگوں پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں ارشاد ہوا، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، جو کہ لوگوں کے لیے رہنما اور ہدایت کی نشانی ہے اور فیصلہ کرنے والا ہے۔ لہذا اگر تم میں سے کوئی اس مہینے کو پالے تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، اور جو مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے ایام میں ان کی قضا رکھے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا، اور روزوں کی تعداد کو پورا کرو، اور اللہ کی بزرگی کو بیان کرو جو اس نے تمہاری ہدایت کی تاکہ تم لوگ شکر گزار بن سکو۔ کتاب روضۃ الواعظین کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 350 پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، روزہ رکھو تو تمہارے آنکھ کان بھی روزے سے ہونے چاہیے، اور روزے والا دن تمہارے عام دن کی مانند نہیں ہونا چاہیے۔ اصول کافی کی جلد نمبر 4 کے صفحہ نمبر 287 پر اور کتاب ثواب الاعمال کے صفحہ نمبر 88 پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، جابر کو مخاطب کر کے، اے جابر یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، جو بھی اس کے دن میں روزہ رکھے گا اور راتوں کو عبادت کرے گا، اور اپنے شکم اور شرمگاہ کو پاکیزہ رکھے گا، اور اپنی زبان کی حفاظت کرے گا، تو وہ ماہ رمضان کے جاتے ہوئے اپنے گناہوں سے نکل جائے گا۔ ثواب الاعمال کے صفحہ نمبر 118 پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، روزے دار اللہ کی عبادت میں ہوتا ہے اگرچہ بستر پر سو ہی رہا ہو، بشرطی کہ کسی مسلمان کی غیبت نہ کی ہو۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں ارشاد ہوا، اور جب تم لوگ نماز تمام کر چکو تو کھڑے بیٹھے پہلو کے بل ہر حال میں اللہ کو یاد رکھو، اور جب پورا اطمینان حاصل ہو جائے تو اپنے معمول کے مطابق نماز قائم کرو، بے شک نماز مومنین پر معین طریقے سے واجب ہے۔ لہذا قرآن میں اہمیت اور آثار نماز کے حوالے سے سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں ارشاد ہوا، اور جب تم لوگ نماز تمام کر چکو تو کھڑے بیٹھے پہلو کے بل ہر حال میں اللہ کو یاد رکھو، اور جب پورا اطمینان حاصل کر لو تو اپنے معمول کے مطابق نماز قائم کرو، بے شک نماز مومنین پر معین طریقے سے واجب ہے۔
آثار نماز کے حوالے سے اگرچہ ہر عبادت کی طرح نماز بھی اپنے اثرات نمازی پر چھوڑتی ہے، من جملہ ان اثرات میں سے ایک یہ ہے کہ نماز کا اثر یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 170 میں ارشاد ہوا، اور جو لوگ کتاب سے تمسک کرتے ہیں اور انہوں نے نماز کو قائم رکھا، بے شک ہم اصلاح کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ دوسرا اثر نماز یہ ہے کہ شہوات نفسانی سے دوری حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں ارشاد ہوا، پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کی پیروی کی، جس کے نتیجے میں وہ لوگ ان قریب سزا پائیں گے۔ تیسرا اثر نماز برائیوں سے دوری ہے، جیسا کہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ہوا، اے نبی اس کتاب کی تلاوت کرو جس کی تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز کو قائم رکھو، بے شک نماز بدکاری اور ناپسندیدہ کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو۔ نماز کا چوتھا اثر گناہوں کی بخشش ہے، جیسا کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 میں ارشاد ہوا، اور نماز قائم رکھو، اور دن کے دونوں حصوں میں اور رات کے حصے میں بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور نماز کا پانچواں اثر یہ ہے کہ روح کو تقویت ملتی ہے، جیسا کہ سورہ معارج کی آیت نمبر 19 سے 23 تک میں ارشاد ہوا، بے شک انسان بڑا حریص اور کم طاقت خلق کیا گیا ہے، جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو چلانے لگتا ہے، اور جب اسے نیکی پہنچتی ہے تو وہ بخیل ہو جاتا ہے، سوائے نمازی لوگوں کے جو اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں۔ نماز کا چھٹا اثر فلاح و نجات ہے، جیسا کہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 اور 2 میں ارشاد ہوا، بے شک فلاح پائی مومنین نے جو اپنی نمازوں میں خضوع اور خشوع رکھتے ہیں۔ قرآن میں نماز کو بے اہمیت سمجھنے کے اثرات: نمبر 1، عذاب الہی ہے جو قرآن کو نماز کو بے اہمیت سمجھتا ہے، جیسا کہ سورہ معون کی آیت نمبر 4 اور 5 میں ارشاد ہوا، ہر ایک اپنے اعمال کے تحت گروی ہے سوائے اہل سعادت لوگوں کے، جو بہشت میں جاتے ہوئے سوال کریں گے مجرمین سے کہ تمہیں کیا چیز جہنم میں لے گئی، وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، اور نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور ہم لوگوں کے برے کاموں میں داخل ہو جایا کرتے تھے، اور ہم قیامت کو جھٹلایا کرتے تھے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 40 سے 47۔ دوسرا، نماز کو بے اہمیت جاننے کا اثر رحمت الہی سے دوری ہے، جیسا کہ ارشاد ہوا، اور ہلاکت ہو ان نماز گزاروں کے لیے جو نمازوں سے غافل رہتے ہیں۔ روایات میں نماز کی اہمیت و عظمت کے حوالے سے کتاب ثواب الاعمال کے صفحہ نمبر 35 پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اے لوگوں اٹھو اور اپنے گناہوں کے سبب اپنے پس پشت جہنم کی جلائی ہوئی آگ کو اپنی نماز کے ذریعے بجھاؤ۔ دوسری روایت ثواب الاعمال کے صفحہ نمبر 229 پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، جو نماز کو اس کے غیر وقت میں پڑھتا ہے تو روز قیامت اس کی نماز سیاہ تاریکی حالت میں اپنے صاحب کے سامنے آ کر کہے گی کہ اللہ تمہیں برباد کرے جس طرح تم نے مجھے دنیا میں برباد کیا۔ اور روز قیامت جب انسان اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر اس کی نماز صحیح ہوگی تو بقیہ اعمال بھی صحیح ہوں گے، اور اگر نماز صحیح نہیں ہوگی تو بقیہ اعمال بھی صحیح نہیں ہوں گے۔ بحر الانوار کی جلد نمبر 22 کے صفحہ نمبر 78 پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک نماز دین کا ستون ہے۔ بنی آدم کے نامہ اعمال میں سب سے پہلے نماز کو ملاحظہ کیا جائے گا۔ اگر نماز صحیح ہوگی تو دیگر اعمال بھی کو بھی ملاحظہ کیا جائے گا،
اور اگر نماز صحیح نہیں ہوگی تو کسی عمل کو بھی ملاحظہ نہیں کیا جائے گا۔ روایات میں گناہوں سے دوری کی اہمیت کے حوالے سے بحار الانوار کی جلد نمبر 75 کے صفحہ نمبر 41 پر مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ روایت ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، مجھے ان اقوام پر تعجب ہے جو غذا کے مسئلے میں تو ذرا کے خوف سے بڑا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جہنم کے خوف سے، گناہوں سے بچنے کے مسئلے میں اہتمام نہیں کرتے ہیں، اور مجھے تعجب ہے ان پر جو اپنے مال کے ذریعے ملکیتوں کا تو معاملہ کرتے ہیں، تو نیکیوں کے ذریعے آزادی کا معاملہ کیوں نہیں کرتے تاکہ نیکیوں کے مالک قرار پائیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، بے شک نیکی اور برائی صرف لوگوں ہی کے ذریعے پہچانی جاتی ہے، لہٰذا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ نیکی پہچانی جائے تو نیک عمل کرو، اگر یہ چاہتے ہو کہ برائی پہچانی جائے تو برے عمل کرو، تاکہ اس کے اہل پہچانوائے جائیں۔ وسائل الشیعہ کی جلد نمبر 15 کے صفحہ نمبر 308 پر مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ نے نافرمانی پر عذاب کا وعدہ نہ بھی کیا ہوتا تب بھی واجب تھا بندوں پر کہ اللہ کی نافرمانی کی جاتی، نافرمانی سے بچتے اس کی نعمات کی شکر گزاری کی خاطر۔ اصول کافی کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 276 پر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ روایت ہے جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ کی جانب سے ہر روز و شب ایک منادی ندا دیتا ہے کہ بچو بچو اے اللہ کے بندوں اللہ کی نافرمانی سے، لہٰذا اگر چرنے والے حیوانات اور شیرخوار بچے اور رکوع کرنے والے بوڑھے نہ ہوتے تو تم لوگوں کے گناہوں کے نتیجے میں تم لوگوں کو سختی سے عذاب الہی اپنی گرفت میں لے لیتا۔ یاد الہی کے سلسلے میں بحار الانوار کی جلد نمبر 91 کے صفحہ نمبر 394 پر امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ روایت ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا اپنی دعا میں کے الفاظ میں کہ اے وہ ذات جس کا ذکر شرف و منزلت ہے ذکر کرنے والوں کے لیے، اور اے وہ ذات جس کا شکر کامیابی ہے شکر کرنے والوں کے لیے، اور اے وہ ذات جس کی حمد و ستائش عزت ہے خود حمد و ستائش کرنے والوں کے لیے، اور اے وہ ذات جس کی اطاعت نجات ہے اطاعت کرنے والوں کے لیے، اور اے وہ ذات جس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں مانگنے والوں کے لیے، اور اے وہ ذات جس کی راہ واضح ہے رجوع کرنے والوں کے لیے، اے وہ ذات جس کی نشانیاں حجت ہیں دقت کرنے والوں کے لیے، اور اے وہ ذات جس کی کتاب نصیحت ہے اہل تقوی افراد کے لیے، اے وہ ذات جس کا رزق عمومیت رکھتا ہے اطاعت گزار اور معصیت کار تمام لوگوں کے لیے، اے وہ ذات جس کی رحمت نزدیک ہے نیکوکاروں کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔